ہوتا ہی ہے کہ سمجھدار بچہ بھی اگر بڑوں کی صف میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو بڑا شخص آتا ہے اور اس کے کندھے پکڑ کر پیچھے لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال 9 سال 10 سال کے بچے جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ مسجدوں کے چراغ ہیں، یہ مسجدوں کے چراغ ہیں۔ آگے آنے والی یہی نسل اس مسجد کو آباد کرے گی، ہر مسجد کو آباد کرے گی۔ اب ہم بچوں کے ساتھ یہ برتاؤ کریں کہ بچہ اپنا کھیل کود چھوڑ کر کے، اپنی اٹکھیلیاں چھوڑ کر کے، اپنے سارے کام چھوڑ کر کے، ٹیوشن چھوڑ کر کے، اماں ابا کا کہنا چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اور جانتا بھی ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اللہ نے میرے اوپر واجب کیا ہے۔ جب وہ آ کر کے نیت باندھ لیتا ہے تو کوئی صاحب پیچھے سے آتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، چہرے پر داڑھی بھی ہوتی ہے، اور بچے کو پکڑا اور پیچھے لے جا کر کے کھڑا کر دیا۔ اب اس بچے کا دل ٹوٹتا ہے کہ یار میری یہ اوقات، میں تو اپنے سارے کھیل چھوڑ کر کے آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر کے آیا تھا، اماں نے آواز دی وہ آواز تک میں نے نہیں سنی، اللہ کے یہاں سجدہ کرنے کے لیے آیا تھا اور مجھے اٹھا کر کے پیچھے پھینک دیا۔ اب بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ اب بچہ پھر مسجد سے محبت نہیں کرتا کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں بعد میں دیکھ لوں گا جب بڑا ہو جاؤں گا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی کمیاں ہیں۔ سمجھدار بچہ اگر آگے آ کر کے کھڑا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اس عمل سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو بچے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، سمجھدار بچے جو خاموشی کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، سکون سے بڑوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی اٹکھیلیاں نہیں کرتے ہیں، ان کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کو پیچھے کر دیں گے تو پھر نماز کی عظمت ان کے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم مسجد کے اندر کیوں آئے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کر دیا کہ اب ان کا دل ٹوٹ گیا ہے، اب ان کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم نماز کے لیے آئے یا نہیں آئے، اب ان کے دل کے اندر یہی بات گھر کر جائے کہ مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ادھر کھڑا ہو جاؤں تو کوئی آ کے پیچھے کر دیتا ہے، ادھر کھڑا ہو جاؤں تو تیسرا آ کر کے پیچھے کر دیتا ہے، بیچ میں کھڑا ہو جاؤں تو کوئی آ کر کے سائڈ سے کر دیتا ہے، میری نماز کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ میں مسجد ہی نہیں جاؤں۔ تو ان بچوں کو نماز میں اگر یہ آ رہے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو کھڑے ہونے دیا جائے، ان کو پیچھے نہ کیا جائے، یہ بچوں کا حق ہے۔ یہ آگے آنے والے ٹائم میں یہی نسل مسجد کو آباد کرے گی، نہ تو میں ہوں گا نہ آپ ہوں گے، ایک وقت کے بعد میں بھی چلا جاؤں گا، ایک وقت کے بعد آپ بھی چلے جائیں گے۔ آگے آنے والی نسل ہی مسجدوں کو آباد کرتی ہے۔ کوئی یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آیا ہے، کوئی یہاں پر ہمیشہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ ایک کی جگہ دوسرے کو لینا ہے، چاہے وہ گھر ہو، کاروبار ہو، فرم ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، امامت ہو، مؤذن ہو، ایک کے بعد دوسرے کو اس کی جگہ پہ آنا، یہ اللہ نے قانون بنا کر کے رکھا ہے۔ جب ہم بچوں کو دور کر دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بچے اس کے اندر کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لیں گے اور کوئی بھی ان کو اپنا مفاد نظر نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بچوں کا مسئلہ ہے کہ سمجھدار بچے اگر صف اول میں یا بڑوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں تو ان کو علیحدہ نہ کیا جائے، علیحدہ نہ کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھوائی جائے۔ اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ برابر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے گا اور بڑے کو دیکھے گا تو دیکھنے کے ساتھ اس کے اندر نماز کی کچھ نہ کچھ سیکھ پیدا ہوگی۔ اگر وہ غلطی کرے گا تو اپنے برابر والے بڑے کو دیکھ کر کے اس غلطی کو سدھارے گا کہ یار میں نے سجدہ ایسے کیا، میرے بڑے والے صاحب جو کھڑے ہوئے تو انہوں نے سجدہ ایسے کیا، تو مطلب میرا غلط ہے، میرا رکوع غلط ہے، میرا نیت باندھنے کا طریقہ غلط ہے۔ وہ کچھ سیکھے گا۔ جب ہم اس کو پیچھے پھینک دیں گے تو پھر وہ کیا سیکھے گا؟ اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی مسجد کے تعلق سے اور نمازیوں کے تعلق سے۔ اس لیے شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔